آج پھر ہم فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے جبر و بربریت اور ظلم و ستم اور صہیونی اور شیطانی طاغوتی قوتیں اور اسرائیل کی یہودیوں کی مذمت کرتے ہیں اور فلسطین کے نہتے مسلمان جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر علم جہاد کو بلند کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے عین مطابق اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جس سے دنیا کے بڑے بڑے مال و دولت والے اور بڑے بڑے مسلم ممالک اور اقوام متحدہ اور دوسری پاوریں جس کے نام سے ڈرتی ہیں، وہ نہتے مسلمان اور خالی ہاتھ اس درندے کے سامنے سینہ سپر بنے ہوئے ہیں اور سینہ تان کر کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر لی، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ان پر استعمال کر لی، لیکن پھر بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ہم ان کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ مسلمانوں کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ ہوش کے ناخن لو، اگر اب تم اسلام کے لیے علم جہاد بلند نہیں کرو گے تو پھر کس وقت کرو گے؟ تمہارے ایٹمی ہتھیار کب کام آئے گا؟ تمہاری ایٹمی طاقت کب کام آئے گی؟ اور یہ یاد رکھیں، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر آج یہ ایٹمی ہتھیار کام نہیں آتے تو پھر وہ جب ان پر چڑھ دوڑے گا تو ان کے ایٹمی ہتھیاروں کو بھی وہ بہت جلد ناکارہ بنا دے گا۔ تو وہ نہتے مسلمان جو اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر، جب تک ہمارے دم میں دم ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور علم جہاد بلند کرتے رہیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، وإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اپنے ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانے گا۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ دل میں تو کم از کم اس کو برا جانا۔ تو آج جہاں پر مجموعی طور پر امت مسلمہ اور ہم اور ہمارے حکمران بے حس ہو چکے، بے ضمیر ہو چکے اور گاجر مولی کی طرح یہودی اور صہیونی مسلمانوں کو نسل کشی کر رہے ہیں اور ان کے کام پر جوں تک نہیں دیکھتی، محض زبانی کلامی مذمت کرتے ہیں، بس اس کو جو ہے نا انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں چلتا۔ تو کچھ آسمانی فیصلے ہیں، کچھ زمینی فیصلے، کچھ گراؤنڈ ریلٹی اور کچھ وہ ہیں جو آسمانی فیصلے۔ تو پہلے آپ سنیے کہ گراؤنڈ آسمانی فیصلے کیا ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمینی فیصلے کیا ہیں۔ ان آسمانی فیصلوں میں نے آپ کو بتایا، پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے یہ حدیث پاک پیش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت، پھر اس کے بعد خلافت قائم ہو جائے، 30 سنۃ، 30 سال تک خلافت رہے گی، بعدی 30 خلافت، 30 سال تک میرے بعد خلافت رہے گی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ثم تکون ملوکیہ،
پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی، لیکن وہ بادشاہت ایسی ہوگی کہ جس میں کچھ اسلام کے اصولوں پر عمل ہوگا. جس طرح میں نے ہسٹری بتائی کہ اسی دوران حضرت امیر معاویہ کا دور، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ کا دور، اور پھر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے، محمد بن قاسم جیسے عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے. تھی تو وہ ملوکیت، لیکن اس ملوکیت کے ماتحت بھی اسلام کا ایک خوبصورت رنگ تھا، اس میں بھی اسلامی قوانین پوشیدہ تھے، اصل مقصد وہی اسلام ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون ملوکیہ، پھر یہ جب بادشاہت کا دور گزر جائے گا ملوکیت کا، ثم تکون ملوکیت جبریہ، پھر جبری ملوکیت آ جائے گی. جبری ملوکیت سے مراد مسلمان غلام بن جائیں گے، مسلمانوں پر تسلط آ جائے گا، غلبہ آ جائے گا. پھر غیر مسلموں کا غلبہ آیا 1857 کے بعد، جبر آ گیا اور ملکہ وکٹوریہ کا تسلط آیا، اور EIC اس کا جو ایسٹ انڈیا کمپنی اس کا تسلط آیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کھل کر برطانیہ سامنے آ گیا کہ یہ تو میرا صرف دھوکہ تھا، اصل تو میں خود ہی یہ سارا کچھ کر رہا تھا. تو برطانیہ کے غلام ہو گئے، ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے، اور پھر وہ غلامی آج تک چلتی چلی آ رہی، ابھی تک ختم نہیں ہوئی. پھر اللہ نے ایک خطہ ہمیں عطا فرمایا کہ شاید ہم دوبارہ پھر یہاں پر اسلام کے اصولوں کو قائم کر دیں اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیں، اور دوبارہ پھر وہی نظام خلافت قائم ہو جاتا اور اسلامی اصول قائم ہو جاتے. لیکن افسوس کہ ہم نے اس ملک کی قدر نہیں کی. پھر دوبارہ 2.5 ماہ تک ٹیڈی ٹوپی پہن کر امریکہ کی گود میں بیٹھنے والے ایوب خان جیسے پھر مسلط ہو گئے ہمارے اوپر. تو یہ جبری ملوکیت اسی طرح چلتی رہی، اور نام نہاد جمہوریت، جس میں جمہوریت کا کوئی مطلب نہیں، کوئی جمہوریت کا حقیقی معنی نہیں، یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، اور یہ کافی عرصے تک چلتی رہی. پھر جب ہم کوشش کرتے رہے، عوام الناس کوشش کرتے رہے، علماء کوشش کرتے رہے، اہل علم اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی نئی شکل میں یہ اختیار کرتی گئی. کبھی تو مختلف خاندان آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے، کبھی جاگیردار ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے، کبھی سرمایہ دار ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے، اور اگر ان ساروں کو کسی طریقے سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے تو پھر آ کر اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی. تو اس لیے یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں، کوئی اسلامک لا نہیں، کوئی کسی قسم کی آزادی نہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے ایک دھوک رچایا گیا. نہ یہاں پر اسلامک لاز ہے، نہ یہاں پر اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، نہ یہاں پر کوئی جمہوریت ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جو ہے نا بھیڑ بکریوں کا ایک باڑا ہے، ایک بھیڑ بکریوں کا باڑا ہے، اور جس کا جو دل کرتا ہے یہاں پر کر رہا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے، جو کہ چل رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی جو ہے بھیڑیے بھی درمیان میں ہے، بھیڑے بھی درمیان میں، بھیڑے بھی وہیں پر، بھیڑیے بھی وہیں پر. تو یہ سارا کا سارا نظام اس طرح چل رہا ہے. تو یہ ہر طرف درندگی کی جو لہر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے ان کے اوپر، جس کی یہ غلامی کر رہا ہے. اب دیکھو کہ یہ کب تک ختم ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق یہ ختم ہوگا، یہ ختم ہو کر رہے گا. یہ کب ختم ہوگا اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار فرمایا. اب جب یہ میرا مالک چاہے گا یہ ختم ہوگا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا یا بہت دیر بعد ختم ہوگا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے. اب یہودیوں کے ایمز دیکھ لیجیے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ختم ہوگا جب یہ جبری ملوکیت ختم ہوگی. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے راستے پر خلافت قائم ہو کر رہے گی، خلافت قائم ہو کر رہے گی. اور اس کی تائید اور بھی احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے پوری زمین کو سمیٹ کر میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب سب کا معائنہ کر لیا. آپ نے فرمایا کہ جن جن علاقوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب وہاں پر میری امت کی خلافت قائم کر دی جائے گی، میری امت کی خلافت قائم کر دی جائے گی. تو خلافت کو قائم ہونے سے کوئی نہیں روک سکے. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہو،
گلوبلائزیشن ہوگی، جتنی اسلامک کنٹری اس خلافت کے ماتحت ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانے میں، چاہے افغانستان میں جائے، ایران میں جائے، چاہے جس علاقے میں مرضی جائے، کوئی وہاں پر ویزا نہیں ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن. مسلمان ایک حلقہ قائم کرے، ایک دائرے میں آ جائے، ایک اسلامک ریاست، ایک سٹیٹ قائم ہوگی اور وہ الگ تھلگ سٹیٹ ہو سکتا ہے کہ ان کنٹریز کو ملا کر وہ ایک سٹیٹ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اتحاد ہو جائے، لیکن ہوگا اسی طرف. جو حدیث پاک میں نشاندہی ہے وہ اسی طرف. ایک اور حدیث پاک سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اسلام ہر گھر کے اندر، ہر خیمے کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا، بعز عزیز و بذل ذلیل، چاہے عزت کے ساتھ داخل ہو، چاہے کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا پڑے. یعنی اگر کوئی اسلام کے ماتحت نہیں آتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس پر پھر اسلام کے اصول لاگو ہوں گے، پھر اس پر غزوہ حنین والے اصول لاگو ہوں گے، پھر ان کو آپشن دی جائے گی، چاہو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، چاہو تو جزیہ پے کرو، اور اگر جزیہ نہیں پے کرتے اور اسلام میں داخل بھی نہیں ہوتے تو پھر تیار ہو جاؤ ہمارے، پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے ہمارے. پھر اسلام اپنے اصول قائم کرے گا اور اسلامک لاز قائم ہوگی، خلافت قائم ہوگی. اس لیے بعز عزیز و بذل ذلیل، کوئی عزت کے ساتھ داخل ہو جائیں گے اور کئی ذلیل و رسوا ہو کر پھر داخل ہو، لیکن داخل ہوگی. اسلام جو ہے ہر طرف پھیل جائے گا، غلبہ اسلام کا ہوگا اور ہر طرف خلافت قائم کر دی جائے گی. تو عزیز دوستو، ایک طرف تو یہ ریالٹی ہے کہ خلافت قائم ہو کر رہے گی، اور دوسری طرف یہودیوں کا مقصد دیکھیے کیا ہے. یہودیوں کے 5 ایجنڈے میں نے آپ کو پچھلے جمعہ المبارک پر بھی بتائے تھے. 5 ان کے ایجنڈے، ان میں پہلی بات ان کی یہ ہے، مکاشفات یوحنا کے اندر، ان کی بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، امینڈمنٹ کی گئی ہے، اصل امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور وہ اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں. کسی حد تک ان کے یہ ایجنڈے کامیاب ہوں گے، لیکن جو ان کا یہ ہے نا کہ ہم مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں، یہ ان کا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی ایک اتھینٹک صحیح روایت حدیث پاک موجود ہے، کئی روایات موجود ہیں. ابھی میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. یہودیوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر جنگ مسلط کر دی جائے، جلد از جلد. وہ کہتے ہیں جب تک تم جنگ نہیں کرو گے تب تک تمہارا مسیحا نہیں آئے گا تمہیں نجات دلانے کو. ابھی یہ 2 دن پہلے وہ نیتن یاہو نے یہ بکواس کی ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنے مسیحا کے لیے کر رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، زمینی ریالٹی کیا ہے. ایک تو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، اور یہ باقی جتنی جھلکیاں آپ دیکھتے رہے ہیں، 9/11 برمنگا کے مسلمانوں کی نسل کشی اور اس کے اشارے پر کی گئی، اور عراق کے مسلمانوں کو، صدام حسین کو جس طرح مارا گیا، پھر افغانستان کے اندر جس طرح اٹیک کیے گئے اور 9/11 کا ڈھمنگ رچایا گیا، اور جگہ جگہ پر چیچنیا کے مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام، پھر حلب میں حملے کیے گئے ملک شام میں، اور اس کے بعد فلسطین میں جو ہے وہ مسلسل ان کی جارحیت جاری ہے 1967 سے لے کر اب تک. تو یہ سارے کے سارے یہ اسی کی کڑی ہے کہ جلد از جلد وار مسلط کر دی جائے. اور دوسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ فلسطین کو، کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کی نسل کشی کر دی جائے اور ان کو یہاں سے دھکیل دیا جائے. اب وہ دیکھیں کہ بار بار وہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ تم جنوب کی طرف چلے جاؤ، جنوب کی طرف چلے جاؤ. ابھی کل انہوں نے جو کیمپوں کے اندر بیٹھے ہوئے نہتے مسلمان، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، خالی ہاتھ کیمپوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ان پر انہوں نے حملہ کیا ہے. 350 وہاں پر شہید کر دیا، 350 لوگ، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جنوب کی طرف چلے جاؤ، جنوب کے ایریے. تو یہ ان کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ یہاں سے ان کو دھکیل کر نکال دیا جائے. لیکن دوسری اس کے اپوزٹ آپ حدیث سن لیجیے، یہیں پر سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال اصابۃ من امتی، فرمایا کہ اے لوگوں، میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا، خوش نصیب ہوگا، خوش بخت ہوں گے. ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ ویقاتلون علی ابواب القدس وما حولہ، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دمشق اور بیت المقدس کے دروازے پر لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے.
وہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے گھر بار جائیدادوں کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے اور مسجد اقصی کا دفاع کرتے رہیں گے۔ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دے کر وہاں کا میڈیکل سٹاف اور جن کے گھر بار اجڑ چکا ہے، جن کے بچے شہید ہو چکے، جن کے اہل و عیال شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ 24 گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی کر کے وہ فلسطین کے لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں اور ان کو مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے امت مسلمہ کی آپ جو ہے اس کی بے حمیتی دیکھیے اور کس طرح ضمیر مردہ ہو چکے ہیں امت مسلمہ کے حکمرانوں کے، کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح مجبور ہیں آپریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس وہ پراپر جو ہے وہ طبی جو ہے وہ نہیں ہے، میڈیکل کا سامان نہیں ہے مکمل طور پر وہاں پر، اور بغیر بے ہوش کیے بچوں کا آپریٹ ہو رہا ہے، بغیر بے ہوش کیے وہاں پر جو ہے وہ زخمیوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، انسان دیکھے تو اس کا دل دہک اٹھتا ہے۔ اور یہ ہمارے بچے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ عزیز دوستو تھوڑی دیر پلیز سوچیے، اور یہ ہمارے اوپر بھی وقت آنے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمان، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستان۔ تو یہ ایک ان کا ایجنڈا ہے کہ فلسطین کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے اور گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے۔ گریٹر اسرائیل، وہ بار بار گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے اور یہ سارا کا سارا ایریا اسرائیل کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا ان کا ایجنڈا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پیشین گوئی سن لی ہے کہ وہ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ دنیا کے دوسرے مسلمان ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ نہ دیں۔ یہ بھی حدیث پاک میرے پاس موجود ہے، کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا، ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے رہیں۔ تو عزیز دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ظاہرین، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو غلبہ عطا فرما دے۔ پھر وہ وقت آئے گا، وہ وقت کیسے آئے گا، وہ کیسے حالات پیدا ہوں گے، ابھی تک تو وہ حالات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کرے کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے۔ وہ کیسے حالات پیدا ہوں گے اس پر بھی بات کریں۔ تو اس کے بعد ان کا ایجنڈا یہ کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا ہے، جو کہ ان کے پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پارلیمنٹ کے ساتھ گرجا ہے ان کا، اس کے پاس امریکہ میں موجود ہے۔ اور اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، اس کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اور اس پر جو حلف لیتے ہیں اپنے وہ پریزیڈنٹ، اور اس کو یہاں لا کر رکھا جائے اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا مسیحا آ کر بیٹھے گا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ پھر جو ہے پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور پوری دنیا پر یہودیوں کا راج ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت جب میرا بیٹا مہدی آئے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام، آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ مہدی کون ہے، ہمیں نہیں پتا کہ مہدی کون ہے، ہمیں اتنا شعور نہیں۔ آپ دیکھیے فلسطین کے بچوں سے پوچھئے کہ مہدی کون ہے، وہ آپ کو بتائیں، ایک ایک بچے کی زبان پر امام مہدی علیہ السلام کا نام ہے، ایک ایک بچے کی زبان پر، اور وہ پکار رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام، ان کو خط لکھ رہے ہیں، خط لکھ کر دریا برد کر رہے ہیں کہ مہدی اب تو آ جائیے، آہد نہ ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیجیے، ہماری آنکھیں آپ کی راہیں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں دہلیز پر ہیں، آپ کب آئیں گے، ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اب آئیے نا، اب ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے دریا برد کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، اور پھر کبوتروں کو خط دے کر کبوتر چھوڑ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے نام کہ اب تو آ جائیں، اور پھر مائیں بچوں کے پاؤں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں کہ یہ بچے شہید ہو جائیں تو کم از کم کوئی پاؤں تو ایک سلامت ہوگا، کوئی ایک ہاتھ تو کہیں سے مل جائے گا۔ اور آپ نے دیکھی وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں وہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، اور پھر اتنے سارے شہیدوں میں
جب وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے تو کس طرح وہ اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر بھی اس کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی. اس کا حوصلہ دیکھیے، اس کا کانفیڈنس دیکھیے، اس کا جگرا دیکھیے کتنا بڑا ہے. اور وہ وقت کے جو ہے وہ سپر پاور کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. میں تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اے بچوں، میں اگر لاکھوں کروڑوں بیٹوں کو اگر تمہارے قدموں پر قربان کر دوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے میں تمہاری عظمت تک نہیں پہنچ پاتا. اس لیے کہ تم جو ہے وہ بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہو، تم مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق بنے ہوئے ہو اور اس کا پیکر عدم بنے ہوئے. ہم تمہاری عظمت کو سلام پیش کریں. ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں. یہ یہاں پر جو ہے ایٹم بم بنا کے اس کے تجربے کر کے بیٹھے ہیں. کیا کرنا ہے مجھے بتائیے. ان ایٹمی میزائل کیا کرنا ہے، ان ایٹمی طاقتوں کا، اور کیا کرنا ہے اس نیوکلیئر انرجی کا جو مسلمانوں کے کام نہ آ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمارا قرآن پر یقین ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اے مسلمانوں، روئے زمین پر اگر کوئی مسلمان ملک تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو تم پر فرض ہو جاتا ہے جا کر ان کی مدد کرو. تم پر فرض ہو جاتا ہے. لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے دوستوں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، والذین کفروا بعضهم علی بعض اولیاء بعضهم علی بعض. کافر یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ہے، سارے ایک ہی قوم اکٹھی، چاہے وہ انڈیا کے ہوں کافر، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے اسرائیل کے ہوں. کافر سارے کے سارے ملت واحدہ، یہ ایک قوم ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ میری بات نہیں ہے. اور ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، لا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرو گے، اور مسلمانوں تم اگر متحد نہیں ہوو گے تو پھر ان قریب زمین پر فساد بپا ہو جائے گا. تمہیں گاجر مولی کی طرح یہ لوگ مل کر کاٹ دیں. اور وہ ہو رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس لیے ایک تو اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو متحد ہو کر مل کر اس گماشتے کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک بھی فلسطین کے اور غزہ کے نہتے مسلمانوں کی نگاہیں سعودیہ کی طرف نہیں ہیں، مصر کی طرف نہیں ہیں، یمن کی طرف نہیں ہیں. ان کی نگاہیں اگر ٹکی ہیں تو وہ پاکستان کی طرف ٹکی ہیں. ابھی تک بھی وہ پاکستانیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تمہارے میزائلوں کے رخ اسرائیل کی طرف ہوں گے، کب تمہاری راکٹوں کے رخ اسرائیل کی طرف ہوں گے. اور یہ ایک بلاک ہے کہ جو کہ کھٹکتا ہے امریکہ کو سب سے زیادہ. صرف ایک بلاک جس کے اندر افغانستان، پاکستان اور ایران شامل ہے. اور یہی حدیث پاک کا عین مصداق ہے، کھٹکتا ہوں میں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اور یہ کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، اور اس کا اصل مقصد اس طرف آنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری مٹھی میں رہے. اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر ڈالر بھی گیا میرے ہاتھ سے، پھر میری جو ہے وہ سپر پاور وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بلاک ہے. اس لیے کہ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب میری امت کے کچھ گروہ مشرق کی طرف سے نکلیں گے. یہ مشرق کا علاقہ، اور خراسان میں سے کالے رنگ کے جھنڈے لے کر وہ نکلیں گے. حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ ایلیا کے اندر ان جھنڈوں کو جا کر نصب کر دیں گے. اور ایلیا جو ہے یہ بیت المقدس ہے، یروشلم ہے، جہاں جا کر وہ کالے رنگ کے جھنڈے نصب کر دیں گے. اور وہ خراسان کے علاقے سے نکلیں گے. لا یرد شیء، دنیا کی کوئی طاقت ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکے. اور یہ خراسان کا علاقہ جیوگرافیکلی یہ سوویت یونین سے سٹارٹ ہوتا ہے، رشیا سے آپ سمجھ لیجیے، اور وہ پٹی چلتی ہوئی جس میں جو ہے ازبکستان، قازقستان، افغانستان اور اس کے ساتھ ایران کا کچھ علاقہ، اور پھر یہ پاکستان کی ایک پٹی مالاکنڈ اور جو ہے وزیرستان کی جو ہے یہ مالاکنڈ ایجنسی، یہ سارا کا سارا ایریا اس میں آتا ہے.
یہ ہے خراسان، اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں سے وہ لوگ آئیں گے اور وہ جو ہے کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر اور وہ مسجد اقصی کو فتح کریں گے اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو سپورٹ کریں گے۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ علاقے ہیں۔ اب یہ ٹارگٹ ہے، اصل یہ اسرائیل کا ٹارگٹ ہے، یہ امریکہ کا ٹارگٹ ہے کہ ان مسلمانوں کو کسی طریقے سے زیر کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ہم لوگ ہیں، ہم تھے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، ابھی تک تو کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق عرب میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عربیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہاری جگہ بدل کر اور قوم کو لے آؤں گا۔ اور یہ قوم اس وقت آ چکی تھی کہ جب بغداد کا سقوط ہوا تھا، جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو مارا تھا اور 3 لاکھ لوگوں کے سروں کا مینار انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور اس وقت سے عرب جو ہے، عربوں کا جو اصل خلافت تھی عربوں کی، وہ ختم ہو چکی تھی، عربوں کا تسلط ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ مجموعی طور پر حسن کے غلام ہیں، دولت کے غلام ہیں، پیسے کے غلام ہیں، اب یہ برٹش کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں مجموعی طور پر۔ تو اس لیے عرب کا تو بالکل بھی نام نشان نہیں، حالانکہ عرب اہل افضل تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سے تھے، لیکن چونکہ یہ باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جو ہے اس کو کنورٹ کر دیا ہندوستان کی طرف، مشرق کی طرف اور مشرق وسطیٰ کی طرف۔ آپ دیکھیے اس کے بعد کتنی عظیم ہستیاں ہوئی، وہ ساری کی ساری مشرق کے اندر ہوئی ہیں، وہ عرب کے اندر نہیں ہوئی۔ اگر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ جلال الدین اکبر کے سامنے ڈٹ گئے ہیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ اگر جو ہے وہ سید احمد بریلوی وہ 80,000 کا لشکر لے کر وہ رنجیت سنگھ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور جو انگریزوں کو انہوں نے ناکو چلے چبوا دیے تھے، تو وہ برے صغیر کی سرزمین پر ہوئے تھے۔ اور جو ہے امام احمد رضا خان جنہوں نے لوگوں کے اندر دلوں میں عشق رسول پیدا کر دیے، وہ اگر آئے ہیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ اور مفکر پاکستان جنہوں نے ایک نیا بلبلہ اور نیا جذبہ عطا فرمایا، وہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ عرب میں نہیں تمہیں کوئی نظر آئے گا، عرب میں تمہیں کوئی ولی کامل نظر نہیں آئے گا، عرب میں تمہیں کوئی مجدد نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دین کی تجدید کرنے والا اس زمین پر آیا ہے 2 صدی کے بعد، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور جو امام مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی حدیث پاک کے مطابق وہ انہی علاقوں سے اکٹھے ہوں گے اور انہی علاقوں سے جائیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوں کر کے بٹن کھول کر آپ مشرق کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے اور یوں کر کے آپ سانس لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی، مجھے خوشبوئیں آتی، یہاں پر کچھ میرے چاہنے والے رہتے، میرے ماننے والے رہتے، اور ان کی یاد میں پیغمبر انقلاب نے آنسو بہائے ہیں۔ دوستو ان کی یاد میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر روئے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے آنسو بہائے؟ آپ تو دکھیوں کا دکھ درد بانٹنے والے ہو، آپ تو روتے ہوئے کو ہنسانے والے ہو، یہ چشمان مقدس میں آنسو کیسے؟ فرمایا کہ بس آج مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو تمہارے بہت بعد میں آئیں گے، لیکن وہ مجھے ٹوٹ کر چاہیں گے، وہ کہیں گے ہم سے اب میرا مال بھی لے لو، میرے جان بھی لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک جو ہے جھلک اپنے آقا و مولا کی دیدار کی نصیب ہو۔ یہ وہ لوگ تو اس گئے گزرے دور میں اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے، اگر اس قوم کو، اگر اس اسٹیبلشمنٹ کو، اگر ان حکومتوں کو ان کے نصیب میں یہ آ جائے تو پھر قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ اور اگر پھر نہیں آئے گا تو رب ذوالجلال اپنے وعدے کے مطابق اس قوم کو بدلے گا اور اس قوم کی جگہ پر وہ قوم آئے گی جو خلافت قائم کرے گی۔ پھر حضور کا وہ فرمان صادق ہوگا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، پھر نبوت کے راستے پر خلافت قائم کر دی جائے گی۔ پھر وہ قوم آئے گی، پھر وہ حالات بدلیں گے، پھر وہ ایسے عظیم سپہ سالار پیدا ہوں گے، پھر وہ اس طرح کے جو ہے وہ امریکہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہوگا، وہ حضور کے راستے پر چلنے والے ہیں۔
پھر اس وقت عام آدمی کو یہ حق ہو جائے گا کہ وہ خلیفہ وقت کو پوچھ سکے گا کہ تو نے یہ کرتا کہاں سے سلوایا. پھر ایک عام خاتون کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو جائے گی، وہ جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہو جائے گی اور جا کر سوال کرے گی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ مہر کی پابندی لگا سکتے ہو، جبکہ خدا یہ کہتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم جتنا چاہے عورتوں کو مہر دو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہ صرف اس کو مہر دلاتے ہیں بلکہ اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. پھر وہ وقت آ جائے گا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گورنر پیدا ہوئے جو فاتح ایران تھے، جنہوں نے اپنے فاتح ایران ہو کر اور گورنر ہو کر وقت کا اپنے گھر کے باہر جو ہے انہوں نے ڈیوٹی بنا دی. یہ ڈیوٹی جو ہوتی ہے چھوٹی سی دیوار بنا دی، ٹھیک ہے، دیوار بنا دی تاکہ عام جو ہے یہاں پر تھوڑی سی چیز جگہ محفوظ ہو جائے، سیکیور ہو جائے تھوڑی سی جگہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خط بھیجا اور ساتھ آپ نے پیغام بھیجا کہ پہلے جا کر اس ڈیوٹی کو گرانا، وہاں پر آگ لگانا، اور اس کے بعد جا کر یہ میرا خط جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو دینا. اس کے بعد جا کر یہ خط دینا. اور اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ سعد، لوگوں نے تو اپنی ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد چنا ہے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ تمہاری کیا ضرورت ہو گئی کہ تم گورنر ہو کر عمر کے دور میں اپنے گھر میں جو ہے وہ ڈیوٹی بناؤ کہ یہاں سے آگے کوئی گزر نہ سکے؟ پھر وہ وقت قائم ہوگا. تو عزیز دوستو کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سرکاری سفر پر جا رہے ہیں، جب آپ نے پیلسٹائن کو فتح کیا، یروشلم کو، تو اس کا وزٹ کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں. حالانکہ سرکاری سفر ہے، عالی شان گاڑی پہ جا سکتے تھے، عالی شان سواری استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک اونٹنی ہے، ایک غلام ہے ساتھ، اور زیادہ راہ بھی ہے. کبھی خود چلتے ہیں، کبھی غلام کو اوپر بٹھاتے ہیں، کبھی خود چلتے ہیں، کبھی غلام کو بٹھاتے ہیں. اور راستے میں حضرت حذیفہ بن یمان جب اس قریب پہنچے، پانی کی ایک ندی ہے، اور عمر فاروق نے اپنے جوتے وہ گیلے ہو گئے تھے اور جوتوں کو اتار کر، وہ ٹوٹے پھوٹے جوتے اتار کر اپنے کندھے پر یوں کر کے رکھ دیے. پانی ٹپک رہا ہے، کپڑوں کو قیمت لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور آج ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے، فلسطین کا وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت جو ہے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین الامت وہ کہنے لگے کہ عمر کچھ تو خیال کیجیے، آپ نے اب جوتے ہی پہنے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، سواری نہیں بدلی، کپڑے نہیں بدلے، اب جوتے اٹھا کر کندھوں پہ رکھ لیے، کچھ تو خیال کیجیے، ہم دشمن کے سامنے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اے عبیدہ، اگر تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو خدا کی قسم میں اس کی گردن اڑا دیتا. ہماری عزت ہمارے کپڑوں اور جوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے، یہ دین کی وجہ سے یہ دوستو جذباتی باتیں نہیں ہے، یہ ہر انسان کے دل میں یہ ہونی چاہیے، یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، یہ آگاہی پیدا ہونی چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ وہ صرف اور صرف خدا کا دین ہے اور اسلام ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی نجات نہیں ہے. جتنی چاہے ہم اسٹیبلشمنٹ چینج کر لیں، جتنی چاہے حکومتیں چینج کر لیں، حالات تبدیل کر لیں، جو مرضی جو ہے اسٹکنس اور جتنے مرضی قوانین نافذ کر دیں، نو، صرف اور صرف مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ وہ اسلام ہے. تو جس کو جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں. آخری ایک بات سن لیجیے، حضرت عمر فاروق رضی، جب یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، جب یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں کریٹ ہوتی، تو تب تک دوستو جو ہے یہ حالات اس طرح چلتے رہیں گے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب مسلمان اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خلافت قائم کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی مسلمانوں کے سامنے ہے.